تم کسی کو قرض دیتے ہو اور وہ قرض جو ہے وہ تمہارا 10 روپے ہے، 10,000 روپے ہے، 10 لاکھ روپے ہے، 10 کروڑ ہے، 10 ارب ہے، جو قرض دینے والا ہے نا، وہ قرض دینے والا جب تک اس کو اس کے قرض کی واپسی نہیں ہوتی، ہر روز اتنے قرض کا وہ صدقے کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ جس کے پاس حرام کا پیسہ آئے گا وہ کہاں خرچ ہوگا؟ حرام جگہ پہ خرچ ہوگا۔ اب 100 من دودھ ہو، ایک قطرہ پیشاب ڈال دیں تو دودھ قابل استعمال ہے؟ نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ہماری اعلیٰ عدلیہ نے فیصلہ کیا کہ سود جو ہے یہ وفاقی شرعی عدالت کی ایڈوائز کے اوپر کہ سود جو ہے یہ سود ختم کرنا چاہیے، بہت بڑا ایک فیصلہ ہوا پچھلے سالوں میں۔ اس کے خلاف یہ معلومات آئی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے نا اس فیصلے کے خلاف سود کے حق میں اپیل میں سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے۔ سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود کا لکھنے والا، معاہدہ گواہی دینے والا، سہولت کار، سب اسی زمرے میں آتے ہیں کہ جس کے متعلق فرمایا کہ سود لینے دینے والا اللہ سے کھلی بغاوت اور اس کے رسول سے کھلی بغاوت یعنی کہ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ یہاں تک بھی اس کی بڑی سخت ممانعت ہے اور بے شمار اس کے اندر روایات موجود ہیں۔ تو جب سودی معیشت ہوگی تو ملک قرضوں میں نہیں ڈوبے گا۔ ملک کے اندر ہمارے سابقہ سیاستدانوں نے سود جیسی لعنت ہمارے گلوں میں ڈال کر آج ہمارے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی مقروض ہیں۔ تو یہ ایک تو ہمیں اس کی آگاہی ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان، اور دوسرا یہ ہمیں ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے سود کے خلاف۔ اور جو اسلامی نظام ہے وہ پوری دنیا میں کیسا مقبول ہے، کامیاب ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر کے بتایا۔ ایک موقع آیا، آپ تجارت کے وقت میں سامان جو تھا، اجناس جو تھیں وہ بازار میں لگائیں، آپ نے ان اجناس کے حصے کر دیے اور کچھ اجناس جس میں آپ کہہ سکتے ہیں گندم ہوگی یا کچھ اور ہوگا وہ گیلا تھا، اس کا آپ نے ریٹ کم رکھا، اور جو خشک تھا اس کا ریٹ آپ نے مارکیٹ کے حساب سے تو کم رکھا لیکن اس حساب سے تھوڑا زیادہ رکھا۔ اب یہ اس بازار میں تجارت کے اصول میں نئی بات تھی۔ پورے بازار کے اندر جتنے بھی دور دور دراز سے ملکوں سے تجارت کے لیے تاجر آئے تھے ان سب نے ساروں کا ریٹ ایک رکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریٹ مختلف رکھے۔ آپ سے پوچھا کہ یہ گندم سستی کیوں ہے، یہ جنس سستی کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تھوڑی گیلی ہے اس لیے سستی ہے۔ فرمایا یہ مہنگی کیوں ہے؟ فرمایا یہ خشک ہے، یہ اپنی اصل حالت میں ہے اور اس کی قیمت اس لیے اس سے زیادہ ہے۔ اب جب انہوں نے یہ بات سنی، وہاں کے جو تاجر تھے، خریدار تھے، ان کے لیے نئی بات تھی، وہ اس نے ایک کو بتائی، دوسرے کو بتائی، ہاتھوں ہاتھ آپ کا سامان سب سے پہلے بک گیا۔ کیا معلوم ہوا؟ جب تجارت میں اصول اور ضابطہ ہوگا اور پھر حق گوئی اور سچ کی بات ہوگی تو آپ کے مال میں برکت بھی ہوگی اور آپ کے مال میں بکری بھی ہوگی۔ اور جس مال میں جھوٹ کی بنیاد ہو، جس مال میں غصب کرنے کی اور کسی سے کچھ نہ کچھ چھیننے کی بنیاد ہو، اس مال میں برکت کہاں آئے گی؟ اسلامی نظام کی یہ ایک جھلک ہے۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سود اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ تم کسی کو قرض دیتے ہو اور وہ قرض جو ہے وہ تمہارا 10 روپے ہے، 10,000 روپے ہے، 10 لاکھ روپے ہے، 10 کروڑ ہے، 10 ارب ہے، جو قرض دینے والا ہے نا
وہ قرض دینے والا جب تک اس کو اس کے قرض کی واپسی نہیں ہوتی ہر روز اتنے قرض کا وہ صدقے کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ اب سوچو ذرا، ہم میں سے روز کون 1,00,000 روپے صدقہ دیتا ہے، یا 50,000 صدقہ دیتا ہے، یا 20,000 روز کون صدقہ دیتا ہے، یا 10,000 روز کون صدقہ دیتا ہے؟ یعنی میں عام پرائمری یا مڈل کلاس کی ایک بات کر رہا ہوں، لیکن جو قرض آپ نے دیا ہے جب تک آپ کو قرض واپس نہیں ملتا آپ کو روزانہ اس قرض کے متبادل جو آپ کا جو ثواب ہے نا وہ صدقہ کے برابر عطا ہوگا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اب کوئی اس کے اوپر پیسے زیادہ لے، یعنی 1,000 روپیہ یا 10,000 روپے کے اوپر 1,000 روپیہ لے لے، یا لاکھ کے اوپر 5,000 7,000 10,000 یا جو بھی ایک سود کے لیے چلتے ہیں معاملات، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، مجھے تو خبر نہیں ہے اس کی پوری، لیکن لوگ بتاتے ہیں، معاملات آگے ذکر کرتے ہیں، تو وہ جو پیسے اوپر لے، اب مجھے ذرا یہ بتاؤ، بجائے کہ اس کو روز اس کے صدقہ کا ثواب ملے، اب اس پر لعنتیں برسے، اب اس کا مال خراب حرام، اب اس پر اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کا معاملہ، یہاں تک کہ سود لینے دینے والا اپنی ماں سے زنا کا مرتکب ہوتا ہے۔ اتنا سخت معاملہ ہے، اتنا سخت ہے، یہ سب سے کم درجہ ہے، ہلکا درجہ ہے، اور اس سے اگلے جو درجے ہیں وہ بیان کریں تو پھر بات کی درجہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور ہمیں سودی نظام سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔